دائرے سے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے تو فون کرتے ہیں مولانا تعویذ لکھیے. کیا؟ بیٹی بھاگ گئی. سبحان اللہ. کہ وہ کون سا تعویذ ہے جو بھاگ گئی اس کو بلانے کے لیے ہے؟ اس کے لیے بھی ہے شرعاً، اس کے کچھ شرائط ہیں. تحفۃ العوام میں ہے تعویذ. اگر بچہ بھاگ جائے تو اس کو بلانے کے لیے تعویذ موجود ہے. تحفۃ العوام میں بھی، مفاتی میں بھی، معصوم کی طرف سے ہے. دین کا کوئی پہلو ناقص نہیں ہے، کامل ہے، اس میں ہے، مگر اس کے کچھ شرائط ہیں. میں عرض کروں کہ کیوں بھاگے؟ کیوں ماں اور باپ کو چھوڑ کے جائے؟ کیوں جائے؟ اس لیے کہ جن اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، میں ہوں یا آپ کوئی بھی ہو، یہ اسکول کوئلے کی کان ہے. میں مجبور ہوں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، نہیں فیس دے سکتا ہوں، تو میں نے بھیج دیا بچوں کو جاہل رکھنے کے بجائے بھیج دیا. مگر اگر میں یہ سمجھوں کہ چونکہ کوئلے کی کان میں بھیج رہا ہوں اور میں مطمئن ہوں کہ آتے وقت استری بھی نہ ٹوٹے، کپڑے کالے بھی نہ ہو، میری بیوقوفی ہے، یہ غلط فہمی ہے، ناممکن ہے یہ. تو ایسی صورت میں کیا عقلاً آپ پر واجب نہیں ہے کہ جو کھلا ہے اس کی حمایت کریں؟ حمایت کریں. آپ بچوں کو بھیجیں، ٹھیک ہے تازہ کھلا ہے، ہو سکتا ہے کچھ کمزوریاں ہوں، ہر ادارے جب تازہ کھلتا ہے تو اس میں، مگر یہ ادارہ آج آپ مدد کریں گے، کل ٹورنٹو کا بہترین اسکول بن سکتا ہے. مجھے پتا ہے لاس اینجلس میں جو اسکول کھلے، مجھے پتا ہے ہیوسٹن میں جو اسکول کھلا، مجھے پتا ہے نیو یارک میں، پورے نیو یارک اسٹیٹ کا فرسٹ اسکول جو اسلامی جمہوریہ کے اسکول ہے، راضی اسکول فرسٹ ہے، پورے نیو یارک اسٹیٹ میں فرسٹ ہے. آپ انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیں. میرے عزیز، درست ہے ابتدا میں آپ کو، مگر جب فیس بھی کم ہے، جب بچوں کے لیے ایک بہت بہترین موقع ملا ہے، تو آقا سید الشہداء کے لیے ان بچوں کو تربیت دیجیے. آپ کسی کے منتظر ہیں، میں اور آپ نہ ہو تو کوئی بچہ تو اس آنے والے کا کام آئے. یہ اس وقت کام آئے گا جب اس کی بچپنے میں تربیت ہوگی. کیا بہتر ہے کہ ظہر عصر کی نماز ہو رہی ہے، ہر ایک رکعت نماز اور بچے کے ہر رکوع اور سجود میں والدین شریک ہیں، والدین شریک ہیں. تو میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں. اس کی اہمیت و عظمت ہر شخص جانتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. اس پر تفصیل سے گفتگو کی مجھے ضرورت نہیں. میں نے آیت اللہ گلپایگانی کو خط لکھا کہ اس طرح سے تو اب اس اسکول ہے نہیں، دور دور رہتے ہیں نہیں، اور کچھ ہیں فیس برداشت نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کے فتویٰ کے مطابق، چونکہ آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد آیت اللہ گلپایگانی عالم تھے اور ساری قوم ان کی تقلید کرتی تھی، اس فتویٰ کی بنا پر ساری قوم بہت ہی پریشان ہے. تو ان کا جو مسئلہ ہے، میں بعد میں عرض کروں گا، بعد میں میرے سوال کے جواب میں آقا نے باقاعدہ تفصیل سے جواب دیا. تو میں عرض کروں کہ ابتدائی طور پر اگر ایک سہولت ہے تو اس کو آپ یہ کہہ کر کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، بچہ وہاں، اتنا تو آپ کو اطمینان ہے کہ دنیا جائے علی نہیں جائیں گے، حسن نہیں جائیں گے، حسین نہیں جائیں گے، اور میری زندگی کا ہدف یہی ہے، آپ کی زندگی کا ہدف یہی ہے. ایک صلوات بھیجیے. کل کی ہماری گفتگو سے متعلق مجھے خوشی ہے، جو اس طرح سے سوال کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعاً سننے، سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آیا. دین سننے، سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کے لیے. اس کے 4 مرحلے ہیں، آخری چوتھا مرحلہ عمل ہے. سننا، سمجھنا، سوچنا اور سمجھنا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا. جو شخص مجھ سے سوال کرتا، بخدا میں اس سے خوش ہوں، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے. وہ فون پر سوال کرے کہ وہ آیت کہاں ہے جہاں یعقوب نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا تھا، میں لے کے آیا ہوں. میں آیت تلاوت کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے گفتگو سنی اور جا کے اس نے فون کیا. مولانا اگر ان کا کہنا ہے کہ میری بحث ہو رہی تھی، اگر وہ آیت نمبر، میں نے ان سے وعدہ کیا کل ممبر پر آیت نمبر اور آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یقیناً وہ میرے سامنے، میں اس وقت آیت کی تلاوت کر کے اسی کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بعض اولاً صلوات. قرآن کریم میں کچھ معارف و حقائق ایسے ہیں کہ واقعاً انسان اگر سرسری نگاہ اور تلاوت کے وقت، میرے آپ کے امام حشم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں دن میں 10 دفعہ قرآن ختم کرتا ہوں.
میں چاہوں تو دن میں اس قرآن کریم کو 30 دفعہ ختم کر سکتا ہوں، مگر کسی آیت سے نہیں گزرتا ہوں مگر یہ کہ اس پر تدبر کرتا ہوں۔ آقا امام رضا سلام اللہ علیہ کا ارشاد۔ اور چونکہ قرآن کریم تدبر کے لیے ہے، تفکر کے لیے ہے، غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، یہ صرف مسافر کو نیچے سے گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ صرف مرنے والے کی قبر پر تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ زندگی کا پیغام لے کے اس حی کی طرف سے حیات لے کے آیا، یہ زندہ کتاب ہے، زندہ کی طرف سے زندگی لے کے آیا۔ اس بنا پر اس کی ایک ایک آیت پر آپ توجہ دیں تو واقعاً اگر جس نے یہ کہا تھا بقول ہمارے ڈاکٹر تیجانی کے اور صالح الوردانی کے کہ اگر اس نے یہ کہا تھا سرور کائنات کی شان میں گستاخی کر کے ان الرجل لیحجر، بخاری کا جملہ ہے، وہاں عمر کا نام نہیں لایا، مگر قابل التواریخ نے، اسی طرح سے ناسخ التواریخ نے، اسی طرح سے مسند احمد ابن حنبل، وہ امام ہے، بخاری امام نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بخاری 200 سے 300 کے درمیان کا، 195 میں اس کی پیدائش ہے، 256 میں اس کی وفات ہے بخاری کی۔ تو بخاری بعد کا ہے، احمد ابن حنبل پہلے کا ہے، اور احمد ابن حنبل فقیہ ہے، اس کا ایک مکتب ہے آج، حنبلی مکتب، جو وہابی زیادہ تر اور لیبیا کے زیادہ تر لوگ حنبلی کو، امام احمد ابن حنبل کو مانتے ہیں، تیونس اور مراکو وغیرہ میں زیادہ تر مالک ابن انس کو مانتے ہیں، اور مکہ میں بھی یا مالکی ہے یا حنبلی ہیں، زیادہ تر حنبلی ہیں، اور مصر میں زیادہ تر شافعی ہیں، تو اب اس میں ترکیہ میں بھی زیادہ تر شافعی ہیں۔ ہماری طرف پاکستان میں، افغانستان میں چونکہ ابو حنیفہ افغانی تھا تو اس بنا پر افغانستان، پاکستان، ہند میں زیادہ تر حنفی ہیں، بلکہ ہیں ہی حنفی، ایک کا دکا شافعی ہیں، شافعی تو ہے نہیں۔ اور اسی طرح سے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احمد ابن حنبل ابو حنیفہ کی طرح، مالک ابن انس کی طرح، محمد ابن ادریس شافعی کی طرح ایک امام ہے، وہ ایک فقیہ ہے، وہ زیادہ اہم ہے بنسبت بخاری کے۔ اس نے مسند احمد ابن حنبل اپنی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہے کہ عمر تھا جس نے سرور کائنات سے کہا کہ ان الرجل لیحجر، پیغمبر بیماری کی وجہ سے ہذیان بک رہے ہیں، یہ جملہ عمر کا تھا۔ اس پر 40 سے زیادہ علماء اہل سنت علم رجال کے ماہرین متفق ہیں کہ عمر نے یہ توہین کی تھی سرور کائنات کی۔ ٹھیک، چونکہ میں اس واقعے پر قرآن کیا کہتا ہے پیغمبر کی توہین کرنے والے کے بارے میں، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ضمناً ہوتی رہے گی، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انبیاء، اولیاء، ان کے فضائل کو جس طرح سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اگر آپ انبیاء الہی کے فضائل کو دیکھنا چاہیں تو میں کل کی جو آیت میں نے تلاوت کی، حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کیا، آیت کی باوز بلند ایک صلوات بھیجیے گا۔ سورہ مبارکہ یوسف، آیت نمبر 100، آیت نمبر ٹھیک 100، آیت نمبر 100، آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوتا ہے قال سوف استغفر لکم ربی۔ جب برادران یوسف حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہیں بہت ذلت و اپنی ذلت کا اظہار کیا کہ معاف کر دیں یوسف، آپ ہمیں معاف کر دیں، تو حضرت یوسف نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی۔ یہاں پہلے حضرت یوسف سے انہوں نے معافی مانگی، اب انہوں نے حضرت یعقوب سے معافی مانگی، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا۔ حضرت یعقوب، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور وہ عفو کرنے والا۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب حضرت یعقوب، ان کی اہلیہ اور 11 بیٹے داخل ہوئے، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ مل جائے گا، کسی بھی دیوبندی کا یا کسی بھی بندی کا ترجمہ مل جائے گا آپ کو، وہاں جا کر آپ دیکھ لیں، ہمیں جو ترجمے ملتے ہیں ان کو دیکھ لیجیے گا، انگلش میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں دیکھ لیجیے گا۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ قافلہ باپ، ماں اور بھائی داخل ہوئے علی یوسف، یوسف پر داخل ہوئے، آوا الیہ ابویہ، اپنی طرف لے کے گئے ماں اور باپ کو، ابویہ، وقالت خلو مصر، آپ داخل ہو جائے مصر میں، انشاءاللہ آمنین،
خدا نے چاہا تو امن و سکون کے ساتھ. وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ، یہ آیت نمبر 99 تھی، اب آیت نمبر 100. وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ، اٹھایا والدین کو. غرض پہنچ کے یوسف نے اپنے باپ ماں کو تخت پر اٹھا کے اٹھا کے بٹھایا، جیسے آپ کے سامنے یہاں تخت پر بیٹھے ہیں، تخت پر بٹھایا. رفع ابویہ علی العرش، عرش کہتے ہیں تخت کو، عرش پر لے جا کے ماں اور باپ کو بٹھایا. جیسے ہی اوپر لے کے گئے یوسف ماں اور باپ کو، اور پیچھے پیچھے سارے حضرت یعقوب کے بیٹے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف کے سامنے یعقوب، ان کی اہلیہ اور سارے بھائی خَرُّوا لَهُ، انتہائی یعنی انکساری کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، خلوص کے ساتھ، لہو یوسف کے لیے، خدا کے لیے نہیں، خدا کے لیے نہیں، خَرُّوا لَهُ یوسف کے لیے، سجدہ سجدہ کیا. وقال یا ابتی، جیسے ہی باپ سجدے میں گرے، ماں سجدے میں گری، بھائی سجدے میں گرے، تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قال، حضرت یوسف نے کہا یا ابتی، بابا جان، ھذا تاویل رؤیایا من قبل، یہ وہی خواب ہے جو میں نے 36 سال پہلے دیکھا تھا. پتہ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کیا، ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بابا جان میں نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے سجدے میں. تو مجھے یہاں خواب پر گفتگو نہیں کرنی ہے. کبھی خواب 36 سال لگتے ہیں اس کی تعبیر میں یا آیت، کبھی خواب آج دیکھا کل اس کی تعبیر ہوتی ہے، کبھی خواب جو آپ نے دیکھا اس کا الٹ ہوتا. خواب ایک الگ موضوع ہے، اس کے لیے قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہے، اور خاص طور سے مومن کا خواب وحی کا 70واں حصہ ہے. البتہ اگر خواب کسی نے نااہل سے معلوم کیا تو وہی ہوگا جو خلیفہ دوم سے بیچاری خاتون نے معلوم کیا اور جو حشر ہوا اس کا وہی ہوگا. اور اگر جو اصل جاننے والے سے معلوم کیا تو وہی ہوگا جو امیر المومنین نے تعبیر کی. تو خواب کی تعبیر کا اہل سے سختی سے منع کیا گیا، نااہل کے سامنے خواب کو بیان نہ کرنا. یہ ایک ضمنی گفتگو تھی. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے اب آیت نوٹ کیجئے گا، سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 100. یوسف کے سامنے تخت کے اوپر یوسف کی ماں اور باپ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. کس کے لیے؟ بولیں. یوسف کے لیے، خدا کے لیے نہیں. خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. آدم کے سجدے میں بحث ہے، تفصیلی بحث ہے. یا ملائکۃ اسجدوا لآدم، اے ملائکہ سجدہ کرو میرے لیے نہیں، لآدم. کل یہ نے کہا نا ہم نے تو خدا کے لیے کیا، نہیں، آدم کے لیے سجدہ کرو. وہاں جو سجدہ تھا آدم کے سامنے ملائکہ کا، علماء اہل سنت اور مکتبہ اہل البیت نے دو نظریے دیے. ایک نظریہ یہ کہ حکم خدا کا تھا سجدے کا، اگر ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تو حکم خدا کو بجا لایا. اسے کہتے ہیں سجدہ تعبدی. جیسے خدا نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہے حکم تعبدی جس پر میں اور آپ سارے مسلمان عمل کرتے ہیں. جیسے خدا نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم من شیئن فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، ہم خمس دیتے ہیں. یہ احکام ہیں تعبدی، یعنی خدا نے کام کرتے ہیں. درست. ایک تعویل یہ کی گئی ہے کہ خدا نے یہ کیوں کہا آدم کے لیے کرو، خدا نے اپنے لیے کیوں نہیں کرایا؟ تو یہاں تعویل یہ کی گئی ہے کہ آدم کی عظمت کے سامنے فرشتے جھک جاؤ. تو سجدے کی 2 قسمیں ہوئی، یا سجدہ تعبدی ہے، حکم خدا کے طور پر سجدہ ہوا، یا سجدہ تعظیمی ہے، عظمت آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا. یہاں دونوں صورتیں نہیں ہیں، کون سا سجدہ ہے؟ حکم خدا تو ہے نہیں یعقوب کو کہ یوسف کے سامنے سجدہ کرو، جو ہم یہ کہتے ہیں تعبدی ہے. اور تعظیمی بھی نہیں ہو سکتا. تعظیمی اس لیے نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے کہ بیٹا باپ سے عظیم ہو، اس لیے کہ عہدہ دونوں کا نبوت ہے. ہاں بیٹا نبی ہوتا باپ نبی نہ ہوتا تو نبوت کی بنا پر ہم کہتے بیٹا عظیم ہے، ٹھیک ہے باپ جھک گیا.
نبوت کے سامنے جھک گیا. جب باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی, سجدہ کون سا ہے یہ؟ آجا ملا ہمت ہے تو کہہ دے مشرک حضرت یعقوب کو. اگر تو نے ایک نبی خدا کو مشرک کہا تو صاف ظاہر ہوگا تیرا دین معاویہ والا ہے, انبیاء سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر تو نے کہا نہیں شرک نہیں ہے تو پھر اگر بس اب آپ ذہن میں رکھیے, سجدہ کیا ماں نے بھی باپ نے بھی. عظمت کے اعتبار سے یوسف کو چاہیے تھا ماں باپ کے سامنے سجدہ کرے. وہ کیا یوسف اور یعقوب باپ بیٹے کا رشتہ تھا, نبی دونوں تھے. وہ کون سی اضافی صفت یوسف میں تھی جو یعقوب میں نہ تھی جس کے سامنے یعقوب جھکے؟ وہ کون سی اضافی صفت تھی؟ آپ تمام کتابیں تمام تفسیریں آپ کھنگالیے, کوشش کیجئے. یوسف اور یعقوب میں فرق یہ تھا کہ یوسف کو ولایت حاصل تھی, یعقوب کو صرف نبوت حاصل تھی. تو بس اب پتا چلا ولایت کے سامنے نبوت سجدے میں ہے, ولایت کے سامنے نبوت سجدے میں ہے. تو اب یہاں تو پتا چلا یعقوب نے ولایت یوسف کے سامنے سجدہ کر کے بتایا کہ نبوت ولایت کے سامنے سجدے میں ہے. یہ آیت آپ کے سامنے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آگے کیا کہتی آیت؟ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر یہ نہیں کیا تو آپ نے رسالت ناتمام. تو جب افضل انبیاء, گواہ انبیاء, امام انبیاء, عرش سے فرش تک جس کی رسالت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اگر ولایت کا اعلان صرف اعلان نہ کرنے پر رسول نہ رہے تو ولایت کے سامنے جھکے بغیر ایک مسلمان تیرا اسلام کہاں ہے؟ صرف اعلان ولایت نہ کرنے پر سرور کائنات کی رسالت چلی جائے تو ولی آدم کے سامنے تیرے جھکے بغیر تیری 2 رکعت نماز کی حیثیت کیا ہے؟ تیرے دین کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام کی حیثیت کیا ہے؟ جبکہ تو جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس ولایت کے بغیر ان کی رسالت بارگاہ الہ میں قبول نہیں ہے. کہاں تیرا دین, کہاں تیرا ایمان, کہاں تیرا مکتب و مذہب؟ ایک آئیے میں ولایت کے دروازے پر جا کے جھکتا ہوں, ٹھیک, اسے آپ شرک کہیے. میں اگر یہ شرک ہوتا تو اس کا ذکر ہی قرآن نہ کرتا کہ یعقوب نے غلطی کی. اس مکتب میں تو انبیاء غلطی کرتے ہیں. وہ مکتب ہی زلیخا والا ہے, یہ مکتب یوسف والا ہے. میں نہیں, آپ یہ کہیں کہ جذباتی میں آپ مولوی جذبات میں آگیا بول رہا. واللہ اس سورہ یوسف میں, اس آیت میں, آپ کوئی بھی قرآن جا کے اٹھا کے دیکھ, اس آیت میں سورہ یوسف میں جب زلیخا نے کہا ہے تلک, آج آپ کوئی نہیں ہے, تو یوسف نے بھی کہا, یہاں یوسف نے کیا کہا, اس میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی قرآن سوائے مکتبہ اہل البیت کے کوئی قرآن ترجمہ اٹھا کے دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ اگر لولا رعا برہان ربہ, اگر یوسف اپنے پروردگار کی برہان کو نہ دیکھتے تو زلیخا کے ساتھ گناہ کرتے. یہ لکھا, ٹھیک. میرے امام ہشتم, امام ششم, امام ہفتم, امام پنجم نے کیا فرمایا؟ باقاعدہ امام ہشتم کے مناظرے پر ایک آیا,
امام ہفتم نے فرمایا اس لیے قرآن اہل سے لو تو کم سے کم دین کے قریب تو ہو جاؤ گے، ابھی تو دین سے دور ہو، کیونکہ تم قرآن نااہل سے لیتے ہو۔ کہہ تو دیا حسبنا کتاب اللہ، اس کے بعد ایک آیت بھی یاد نہیں تھی۔ تو قرآن اگلی آیت پڑھ لو، کیوں پیغمبر کے دامن عصمت کو داغدار کرتے ہو؟ کیوں ایک پیغمبر الہی کی عصمت پر حملہ کرتے ہو؟ اے فرزند رسول، قرآن صاف طور سے کہتا ہے، قرآن کریم صاف طور سے کہتا ہے لولا رأى برہان ربی۔ یوسف کی نظر میں یہ جرم اتنا سنگین تھا، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، زلیخا نے چاہا تو یوسف نے بھی چاہا۔ یہ نہیں بتا رہا قرآن کی زلیخا نے کیا چاہا تھا، یوسف نے کیا چاہا تھا۔ تو جو زلیخا صفت تھے انہوں نے معصوم یوسف کو بھی اسی میں لپیٹا، جو یوسف صفت تھے انہوں نے معصوم کو معصوم مانا، جو یوسف صفت تھے انہوں نے کہا نہیں۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے چاہا زنا، مگر یوسف نے کیا چاہا؟ یوسف کی نگاہ میں یہ جرم اتنا سنگین تھا، اگر وہ زور دیتی تو یوسف قتل کر دیتا۔ اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ خدا نے تجھے سو سے اور برائی سے بچایا۔ اگلی آیت جب سو اور برائی سے بچایا، یہ آیت خود کہتی ہے کہ جب بھی قتل سے خدا نے کسی کو بچایا ہے تو یہ جملے استعمال کیے قرآن کریم نے۔ اب حضرت نے 10 آیتوں کی تلاوت کی، جب قرآن کہتا ہے، جب اگلی آیت یہ کہتی ہے تو تو کس بنا پر اس آیت کی تعویل یہ کر رہا کہ اگر زلیخا نے چاہا تھا تو یوسف نے بھی چاہا تھا؟ ہاں یوسف نے چاہا تھا، قتل کرنا چاہا تھا، نہ کہ زنا۔ ایک معصوم کی نگاہ میں یہ سنگین جرم تھا تو یہ چاہا تھا۔ اب آئیے، اب انبیاء کی عظمت، چلیے یہ تو حضرت یوسف کا واقعہ، یہ تو یوسف پیغمبر ہیں، یوسف پیغمبر ہیں، یعقوب پیغمبر۔ اسی قرآن کریم نے میں اگر جھکتا ہوں تو سنت قرآن، میں اگر جا کے در علی پر سجدہ کرتا ہوں تو میں ولایت کے دروازے پر یعقوب پیغمبر کی سنت پر عمل کرتا ہوں، میں اس انبیاء الہی کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ چلیے میں قسم کھاتا ہوں علی کی، تم خدا کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ میں قسم کھاتا ہوں باب الحوائج کی، تم خدا کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ میں قسم کھاتا ہوں آقا حسین کی، تم خدا کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک؟ اب آئیے، میں ہوا مشرک، تو اے شرک کا دفتر کھول کے تقسیم کرنے والے، آجا تو خدا کے بارے میں بھی فتویٰ لگا لے، خدا کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قرآن کریم کے 114 سورتوں میں سے سورہ نمبر 100، سورہ العادیات، یہ مکی سورہ ہے، والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعا۔ ٹھیک ہے، میں صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ہاں، غازیوں کے سرپٹ دوڑانے والے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم۔ ٹھیک، میرا خدا جن گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھا رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے مسلمانوں سے، خدا کیوں نہیں کہتا مجھے میرے پیغمبر کی قسم، علی کی قسم، حسن کی قسم، حسین کی قسم، زہرا کی قسم؟ کیوں نہیں کہتا خدا؟ کیوں کہتا ہے مجھے دوڑائے جانے والے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم، ان کے اگلی آیت، ان کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم؟ کیوں گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھا رہا خدا؟ خدا کی قسم، خدا نے
خدا نے جو عظمت دی ہے وہ عظمت میرے آپ کے بس میں نہیں ہے. ہم اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے, ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. جو خدا جس سوار کے سواری کی بھی قسم نہ کھائے, اس سواری کے ٹاپوں کی قسم کھائے, اس سواری کے قدموں کی قسم کھائے, اس سواری کے پیروں کی قسم کھائے, اس سوار کی کیا عظمت ہوگی, اس سوار کی کیا عظمت ہوگی کہ جس کے سواری کے ٹاپوں کی قسم کھائے. آجا بتا دے خدا غیر خدا کی قسم کیوں کھا رہا؟ میں صرف خدا جس گھوڑے کی قسم کھا رہا, میں اس گھوڑے کو چوموں تو میں مشرک. خدا سوائے خدا اور اسماء الہی کے کسی سے قسم نہیں کھایا جاتا. خدا اپنی اس تمام تر عظمت کے باوجود ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھا کے خدا رہے, توحید رہے. میں صرف جا کے اس گھوڑے کو چوموں تو میں مشرک, میں مشرک. کہاں اگر تو دین قرآن سے لیتا تو یہ شرک کو تو تقسیم کرتا نہ پھرتا. تو شرک کو تقسیم کرتا نہ پھرتا. آئیے آگے چلیے. آج کی میری ساری گفتگو صرف قرآن سے. قرآن کریم میں لے کے آیا ہوں, اس کی صالح الوردانی کی کتاب میرے پاس ہے, مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ واقعاً آپ اس کی جب میں شروع کروں گا. آئیے آگے. میں جاتا ہوں پیغمبر خدا کی زیارت کرتا ہوں, میں جاتا ہوں انبیاء الہی کی زیارت کرتا ہوں. مکتب اہل البیت, انبیاء الہی کی زیارت کرتے آپ. خداوند عالم نے کیوں حج کا جز قرار دیا ہے ہاجرہ اور اسماعیل کی قبر کو؟ کیوں طواف کا حصہ قرار دیا؟ تمام مسلمان متفق ہیں اس بات پر کہ جہاں پرنالہ ہے خانہ کعبہ کی چھت کے نیچے, اس پرنالے کے پیچھے آپ نے دیکھا چار دیواری ہے. اس چار دیواری کے اندر کیا ہے؟ اے حج کرنے والے ذرا ہاجرہ اور اسماعیل کی قبر چھوڑ کے حج کر کے دکھا دیں. سارے فقہا متفق ہیں ان کی قبر چھوڑ کے حج باطل ہے. اے بندے خدا, جس ہاجرہ اور اسماعیل کی قبر جزء کعبہ ہو کر حج جس کے اردگرد بدقسمتی کا چکر کاٹ کے آنے والے, اسماعیل و ہاجرہ کہاں بچتے اگر میرا حسین نہ ہوتا؟ کہاں کعبہ ہوتا اگر میرے آقا حسین نہ ہوتے؟ کہاں اسماعیل تو جزء حج ہو, ہاجرہ جزء حج ہو, اور جس کے دروازے پر رسالت دن میں 9 دفعہ سلام کے لیے آئے, اس کی زیارت سے مجھے روکا جائے؟ اس کے سامنے سلام کرنے سے مجھے روکا جائے؟ زیارت قرآن کریم پوری سورہ صافات زیارت ہے, پوری سورہ صافات زیارت ہے. عجیب بات ہے, حضرت نوح کے پورے محنت و مشقت کو نقل کرتے ہوئے قرآن آ رہا, آ کر جب ان کی 950 سالہ محنت کو, زحمت کو نقل کرنے کے آخر میں اس پیغمبر جلیل القدر کو انعام کیا دیتا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. میرا سلام ہو نوح پر تمام عالمین میں. اے انسان, نوح جب زندہ تھا بشری صورت میں اس دنیا میں تھا تو جہاں تھا وہیں تھا. اب تو انتقال کے بعد نوح عالمین میں ہے. جب عالمین میں ہے اور خدا نے ان کو عالمین کا بنایا ہے ان کی وفات کے بعد, تو اس وقت نوح سے استفادہ صرف وہی کر سکتے تھے جو سامنے تھے. وفات کے بعد کائنات کا ہر شخص روح مقدس نوح سے استفادہ کر سکتا ہے, اس لیے کہ اب نوح عالمین میں ہے, ایک جگہ نہیں ہے. ایک آگے چلی آیت, ابراہیم خلیل کی گفتگو کرتے ہوئے آ کے آخر میں کیا کہا؟ سلام علی ابراہیم, میرا سلام ہو ابراہیم پر. اسی طرح سے گفتگو کرتے ہوئے آ کے قرآن نے کیا کہا؟ سلام علی موسیٰ, موسیٰ پر سلام ہو, وہ ہارون اور ان کے بھائی ہارون پر سلام. اسی طرح سے آگے چل کے سلام علی الیاسین, اور آخر میں سلام علی المرسلین. تو خدا گزشتہ انبیاء الہی پر سلام بیچنا یہ سنت الہی ہے. میں اگر انبیاء کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ یہی تو کہتا ہوں السلام علیک یا آدم, السلام علیک یا نوح, السلام علیک یا ابراہیم. یہ سنت الہی ہے. آئیے
آپ اگر انبیاء کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہو نہیں سمجھیں گے، چونکہ اگر آپ سمجھتے تو ان سارے انبیاء کے امام کو نہ کہتے، یہ نہ کہتے، یا اس شخص کو کم سے کم رد کر دیتے۔ کم سے کم آج کا جدید مسلمان یہ کہتا کہ ہاں اس نے توہین کی، ہاں اس نے جسارت کی، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس روایت کو نہیں مانتے، کم سے کم یہی کہتے۔ میری حیرت اس وقت انتہا تک پہنچتی ہے جب عمر کی صفائی پیش کرتے ہوئے، یعنی ابھی اس نے صالح الوردانی نے لکھا، عمر کی صفائی پیش کرتے ہوئے، ہاں اگر اس نے کہا تھا تو غلط نہیں کہا تھا، اس لیے غلط نہیں کہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ دین مکمل پہنچا چکے ہیں، اب کسی وصیت کے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے پیش نظر وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس نے اگر پیغمبر سے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ یعنی عمر کا دفاع واجب اور پیغمبر کا دفاع نہیں، یعنی سرور کائنات کا احترام جاتا تو جائے مگر عمر بچ جائے، اگر پیغمبر کا احترام جاتا تو جائے مگر ابوبکر بچ جائے، پیغمبر کا احترام جاتا تو جائے مگر عمر بچ جائے۔ تو تیرا دین عمری ہے یا محمدی ہے؟ تو کیا خاتم الانبیاء کو پیغمبر مانتا ہے یا عمر کو؟ ایک بات ہم سے کہا جاتا تم علی کو بڑھاتے ہو، اور ہم نے آج تک کوئی روایت صرف مکتب اہل البیت سے نقل نہیں کی، اور میں نے چیلنج کیا تھا ایک ضعیف سی روایت کسی شیعہ کتاب سے نکال کے دکھا دے، امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی ایک روایت، معمولی سی گستاخی کی، تو اپنی بنومے کی لکھوائی کتابوں سے لے کر آیا اور کہا کہ یہ ساری سورہ نساء کی آیت جو اتری ہے شراب کے بارے میں، علی کے بارے میں اتری ہے، یہ تیرے باپ دادا نے لکھا ہے۔ ہم اس مذہب کو مانتے نہیں ہیں جو تیرے باپ دادا کا ہے، ہم اس مذہب کو مانتے جو خاتم الانبیاء علی اور فاطمہ و حسن و حسین لے کا ہے۔ تو ہمارے مکتب سے، میں اپنے مکتب سے جو روایت پیش کروں گا، میں اپنے مکتب سے پیش کرنے سے پہلے اہل سنت کے مکتب سے پیش کیے بغیر قسم بخدا میں اپنے مکتب سے پیش نہیں کروں گا۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آجا، مناظرے کا تو سلیقہ یہی ہے کہ تو میرے مقابلے پر میری روایت کو میرے منہ پر مار دے، میں تیرے مقابلے پر تیری روایات کو لے کے آؤں۔ ایک صلوات بھیجئے۔ میں امیر المومنین سے کہتا ہوں یا علی، ٹھیک، یعقوب پیغمبر ہیں۔ اب آئیے بالکل ایک غیر جذباتی اور غیر ایک بالکل بھی ایک سیدھی سادھی گفتگو، ظاہر ہے یعقوب پیغمبر ہیں، یوسف بیٹا ہے۔ خود حضرت یعقوب نے اپنی ہی قمیص کو اپنے آنکھوں پر کیوں نہیں لگایا؟ آخر وہ بھی تو پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب اپنی ہی قمیص کو اپنے آنکھوں پر لگاتے شفا دے دیتی، وہ بھی تو پیغمبر کے جسم کی قمیص ہے۔ یہ یوسف کی قمیص میں کیا خوبی تھی؟ خود اپنی قمیص لگاتے، اپنی قمیص اپنے آنکھوں پر لگاتے، اپنا ہاتھ دست رسالت، دست نبوت، دست عصمت، دست عظمت، دست الہی، پتہ چلا یوسف کے پاس کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ اگر یعقوب اپنی قمیص اپنے آنکھوں پر لگاتے، بینائی بھی آ جاتی، جوانی بھی آ جاتی۔ یہ یوسف ہی کی قمیص میں کیوں یہ اثر تھا کہ جب یوسف کی قمیص، ایک صلوات بھیجے گا، یہ ارشاد ہوتا ہے قالوا تاللہ تبتغ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین۔ خدا کی قسم اس طرح سے یوسف کا ذکر کرتے کرتے یا تو آپ ختم ہو جائیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب کے جو غیر نبی، غیر معصوم بیٹے ہیں، وہ یوسف کے غم میں رونے کو ہلاکت قرار دے رہے، یوسف کے غم میں رونے کو ہلاکت قرار دے رہے، اس طرح سے روتے روتے آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ تکون من الحال قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
میں روتا ہوں نا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آنسو میں بہاتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں زنجیر مارتا ہوں، تمہیں کیوں درد ہوتا؟ میں چھرا مارتا ہوں، تمہاری پیٹھ پر کیوں لگتا ہے؟ پتا چلا یہ خنجر یزید وقت پر لگتا ہے۔ یزید وقت کا میرے زنجیروں سے تڑپنا اس بات کی دلیل ہے کہ زنجیر یزید وقت کی گردن پر، ورنہ اسے کیا تکلیف ہے؟ اسے کیا تکلیف؟ تم تو اور بھی تیز کر کے مجھے دو، اس سے کہ چلو مر جاؤ۔ تم تو خوش ہو جاؤ کہ تمہاری گولیاں بچ جائیں گے، ہم خود ہی اپنا آپ کو مار کے مر جائیں گے۔ تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ تمہاری تکلیف مجھے بتا رہی ہے، میں حسین کہہ کے مارتا ہوں تو تمہارا یزید اندر سے پکارتا ہے۔ خون میرا نکلتا ہے، جسم میرا کٹتا ہے، گوشت میرا گر جاتا، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے معنی کہ تو نے جو اندر یزید کو چھپایا، ہم بھی تو زنجیر اس لیے مار رہے ہیں کہ اس ملعون کو تلاش کر رہے ہیں، مل تو جائے کہیں، مل تو جائے، ہم تلاش کر رہے ہیں۔ ہم روتے اس لیے کہ ابھی تک وہ خبیث ملا نہیں ہے، وہ ملعون ملا نہیں ہے جس نے زہرا کی بیٹیوں کو رلائے، وہ ملا نہیں ہے۔ تو کب تک چھپائے گا؟ آئے گا دلوں کو ٹٹولنے والا، اب قریب ہے۔ تو اب آئیے آپ آگے دیکھیے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میرے بیٹو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں روتا ہوں، تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ میں اپنے بارگاہ الہی میں شکایت کرتا ہوں، میں یوسف کے غم میں روتا ہوں تو میں روتا ہوں، تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلم۔ اس رونے کا جو اجر ہے میں جانتا ہوں، تم کیا جانو۔ وعالم من اللہ ما لا تعلم، اللہ کی طرف سے اس رونے کی فضیلت جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پتا چلا اولیاء الہی پر رونا خود ایک نماز ہے، خود ایک فضیلت ہے۔ نبی خدا آگے چلیے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، میرے بیٹو جاؤ یوسف اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو۔ آخی ولا تیأسوا من روح اللہ، روح رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافر، رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوتے سوائے قوم کافر۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ جب داخل ہوئے حضرت یوسف پر یعنی عزیز مصر پر ان کی نظر میں، اور کہا کہ اے عزیز مصر ہم پر رحم کیجئے، تصدق کیجئے، بہت ہی ہمیں ستایا قحط نے ہم آپ کی بارگاہ میں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم اب بھی نہیں جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، جب تم جاہل تھے۔ بخدا اس میں جو نقطے ہیں وہ میں نہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ جب تم جاہل تھے، پتا چلا جب تم جاہل تھے، حضرت یوسف کا جملہ اپنے بھائیوں کے لیے۔ نبی کے بیٹے بھی اگر جاہل ہوں تو نبوت شناس نہیں ہے۔ نبی کے بیٹے ہیں مگر چونکہ نبوت شناس نہیں ہیں تو ایک نبی خدا خود اپنے سگے بھائیوں سے فرما رہا تم جاہل تھے۔ تو جب ایک یعقوب سے پیدا ہونے والے بچے نبی نہ تو باپ کو سمجھ سکے نہ بھائی کو، نہ باپ کو سمجھ سکے، باپ سے کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے۔ آگے اس سے پہلے ایک آیت گزر، مجھے حیرت ہے اس پر، جب انہوں نے آ کے کہا بیڑیا کھا گیا یوسف کو، بالکل ابتدائی آیات، بیڑیا کھا گیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب نے کیا کیا؟ غور کیجئے، حضرت یعقوب صحرا میں گئے، ان بچوں سے کہا آؤ دکھا دو کہاں میرا یوسف کھا گئے۔ ناممکن ہے کہ میرا یوسف بیڑیے کھا جائے، انبیاء کو درندے نہیں کھاتے، میرا یوسف درندے نہیں کھا سکتے۔ بیٹوں نے آ کے دکھایا، جب یہ تبری، تاریخ، کامل التواریخ، ابن اسیر، تبری، یہ سارے مورخین آپ اٹھا کے دیکھیے گا، کہتے ہیں جب حضرت یعقوب آئے آواز دی، سارے بیڑیے جمع ہو گئے،
سارے بیڑیے جمع ہو گئے. حضرت یعقوب نے کہا تم میں سے کس نے میرا یوسف کھایا؟ ایک بیڑیا آ کے یعقوب کے قدموں پر گرا، کہا اے پیغمبر خدا، کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ ہمت کریں ایک نبی کو کھا جائیں؟ سمجھتے ہیں آپ؟ صحرائی درندے اور بیڑیے تو آ کے نبوت کے قدموں پر جھک جائیں اور یہ کہہ دیں، یہ تبری کہہ دیں کہ کیسے ممکن ہے کہ بیڑیے ایک نبی خدا کو کھا جائے. تو پتہ چلا جس نے انبیاء اور انبیاء کی اولاد کی توہین کی وہ بیڑیے سے. تو قرآن کریم جب اس طرح کے بلمباور ایک صحابی تھا حضرت موسیٰ کا، جب اسے کتے سے تشبیہ دیتا ہے تو یہ قرآن ایک مثال دے رہا. قرآن کریم کی مثال کسی فرد، کسی زمانہ، کسی اثر سے متعلق نہیں ہے، مثال دے رہا. کیا مطلب؟ اگر انبیاء کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی انبیاء کو دھوکہ دے، انبیاء کی توہین کریں، انبیاء کو چھوڑ کے بھاگیں، کتے سے بدتر ہے. کتا وفادار ہے، کتا وفادار. اصحاب کہف میں بھی کتے کا ذکر ہے، وفادار ہے. اس کا ذکر اولیاء اللہ کے ساتھ آیا، اس لیے کہ اصحاب کہف اولیاء اللہ ہیں، خدا کے اولیاء. ان کے ساتھ ایک انسان ہوتے ہوئے، سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھتے ہوئے، چاند کو دو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، کھڑے درخت کو بلاتے ہوئے دیکھتے ہوئے، دیوار کو سونے میں، مردوں کو سارے قریش کے 1000 سال پہلے کے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، یہ سارے معجزات دیکھتے ہوئے خاتم الانبیاء سے یہ کہہ دے ہذیان بک رہا ہے، یہ انسان بہتر ہے جو یعقوب کے سامنے قدموں پر گرے وہ بیڑیا بہتر ہے؟ یہ انسان بہتر ہے یا ان اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے، اولیاء اللہ کی حفاظت کے لیے لیٹا ہوا غار میں وہ کتا بہتر ہے؟ آخر کیوں قرآن کریم اس طرح کی مثالیں دے رہا؟ کہیں گدھے کی مثال، کہیں کتے کی مثال کیوں دے رہا؟ بس میں اب معذرت خواہ ہوں، چونکہ آج مجلس تھوڑی سی ظاہر ہے ضروری امور کی وجہ سے ذرا سی دیر سے شروع ہوئی، اس بنا پر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، ورنہ آیات قرآن کریم کی میں لے کر آیا تھا. آخر خدا سورہ واقعہ قمر کی آخری آیت میں جو کہتا مقعد صدق عند ملک مقتدر، آپ کیا تفسیر کرتے ہیں اس آیت کا، کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ خدا نے کچھ انسانوں میں سے کچھ ہستیوں کے لیے مقعد صدق، صداقت کے صوفے دست قدرت سے اپنے پہلو میں رکھ دیے ہیں. عند ملیک مقتدر، ملیک مقتدر کے ساتھ اپنے ساتھ کچھ ہستیوں کے لیے سیٹیں رکھی ہیں تاکہ وہ بیٹھ جائیں. یہ صوفے یہ اس کے اسپنج کے نہیں ہیں، یہ کپاس کے نہیں ہیں، یہ لکڑی کے نہیں ہیں. مقعد صدق یہ صداقت کے ہیں. تو صداقت کی سیٹیں خدا نے، اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستیاں عرض توحید میں ہیں، طول توحید میں نہیں ہیں. یہ میں ایک علمی نقطہ کہہ گیا، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا. یہ ہستیاں اسی لیے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ ہستیاں طول میں واقع نہیں ہے، توحید کے عرض میں واقع ہیں. عجب ہے یہ بات عجب. آپ سوچئے جب آپ لکھتے ہیں 1 2 3 4 عرض میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ آپ طول میں لکھتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف 1 2 3 4، جب نیچے کی طرف لکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں طول، اور جب سامنے کی طرف لکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عرض. عرض میں جو چیز آتی ہے ایک کے بعد ساتھ ہی آتی ہے، اس کے نیچے نہیں آتی ہے. یہ عرض میں واقع ہیں. مقعد صدق، آخر یہ جو صوفے قدرت نے صداقت کے، اب آئیے کون ہے صداقت کے؟ اب آئے مباہلہ کھل کے بتا دے کہ صداقت کی سیٹیاں کن کے لیے، صداقت کی کرسیاں کن کے لیے. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علیہ. آپ لاکھ صدیقہ کہیں ہم کیوں ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے پڑ جائیں؟ وہ آپ کی صدیقہ ہوگی. اگر صداقت کے ذرا پہلی منزل پر بھی ہوتی تو چلی جاتی. آپ جس کو چاہیں صدیق کہیں، ایک دن آئے گا جہاں پتہ چلے گا آپ نے کس کو القاب بھی. خلافت جب چرائی، ولایت تو خیر کیا چراتے، خلافت جب چرائی تو القاب بھی چرا لیے. بخدا اسی شخص نے، میں جب پاکستان میں تھا
ایک رسالہ چھاپا توحید کے نام سے، چھوٹا سا، ڈاکٹر اسرار نے، توحید کے نام سے. جب میں نے اس کو پڑھا، اس نے اپنے نام سے وہ رسالہ چھاپا توحید، اس کے اندر توحید ذات مقدس پر گفتگو تھی. جب میں نے پڑھا، مولا کائنات کے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ تھا، جسے ایک ایک لفظ تبدیل بھی نہیں کر سکا، ایک ایک لفظ ترجمہ نقل کر کے اپنے نام سے چھاپ دیا. کب تک تم دین میں چوری کرتے رہو گے؟ کب تک؟ عجب ہے. بس میں یہاں پر رک کر انشاءاللہ، آج چونکہ مجھ سے پہلے کی ان گزارشات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ تقریر جو میں تیار کر کے لایا تھا شاید میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا. اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں آپ سے، پوری قوم سے، ماؤں سے، بہنوں سے، آپ سے. مگر جس منزل تک میں پہنچنا چاہتا تھا اس منزل تک قرآن کی پوری مکمل ایک فہرست مرتب کر کے لے کر آیا تھا. چونکہ وقت نکل گیا، میں عرض کروں کہ آخر کن گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھا رہا خدا؟ اے خدا، براہ راست تو ان ہستیوں کا نام لے کر قسم کھاتا. تو آواز آئے گی، میں نے کب پورے قرآن میں میرے حبیب کے نام سے پکارا؟ جس گھر کا ہر فرد محمد ہو، میں احترام ان کا نام نہیں لیتا. خاتم الانبیاء کو کبھی یا محمد کہہ کے قرآن نے پکارا؟ نہیں. یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. قرآن نے نوح کی طرح، آدم کی طرح، موسیٰ و عیسیٰ کی طرح خاتم الانبیاء کو نہیں پکارا. کیوں؟ عظمت، محبت. کبھی محبت کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ محبوب کو پکارے تو پھول سے تشبیہ دیں، محبوب کو پکارے تو چاند اور سورج سے تشبیہ دیں. قرآن نے خاتم الانبیاء کو اس طرح سے پکارا. اور جب نواسوں کو پکارا، والتین والزیتون وطور سنین، قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تفسیر صافی، قسم ہے مجھے حسن کی اور حسین کی. قرآن نے ان ہستیوں کو القاب سے پکارا ہے. پکارا قرآن نے القاب سے، چونکہ خاتم الانبیاء کا حصہ ہیں یہ. جب خاتم الانبیاء کو نام سے نہیں پکارا تو ان کو نام سے کیوں؟ اسی کا حصہ ہیں، رسالت کا حصہ ہیں، اسی طرح سے پکارا. بس آج میں انہی گھوڑوں میں سے ایک سوار اور سواری کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جب منزل زبالہ سے آگے بڑھے، کربلا سے ایک منزل پہلے، اور فوج یزید کو 1000 فوج کو لے کے گیا آقا حسین کو روکنے کے لیے. عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے ہور کو 1000 فوج کا سربراہ بنا کے راستے میں بھیجا. راستے میں جب بھیجا، یہ فوج جب راستے میں گئی ہے تو ایسی جگہ پر پہنچی جہاں پانی نہیں تھا. اور روایت یہ اہل سنت کی بھی اور مکتبہ اہل البیت میں بھی روایت یہی ہے کہ ان کے گھوڑے بھی قریب المرگ تھے اور یہ انسان بھی، پیاس کی وجہ سے. سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے اس سے ایک منزل پہلے سب سے فرمایا تھا، مشکیزیں بھر دو، اس کے بعد کربلا تک پانی نہیں ہے. مشکیزیں بھر کے پانی لے کے آئے تھے. جب ہور اپنی فوج کو لے کر آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا حسین نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کی. گفتگو سے پہلے باب الحوائج سے فرمایا، اے میرے پہلوان عباس، ان پیاسوں کو پانی پلا دو. آقا باب الحوائج نے کھڑے ہو کر پانی پلایا. صاحبان عزا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کوفے کا ایک شخص بہت دیر سے پہنچا اور بڑی مشکل سے پہنچا، پہنچتے ہی گر گیا. جب گر گیا تو اس کو پانی پلانے کے لیے خود آقا حسین گئے. آقا حسین کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا اور حجازی عربی الگ تھی، عراقی الگ تھی. حجازی عربی میں ایک جملہ فرمایا، اے میرے بھائی عراقی، تو بہت پیاسا ہے، لے لے، تو پکڑ لے. تو اس سے مشکیزہ نہیں پکڑا جا رہا تھا. حضرت نے اپنی حجازی زبان میں فرمایا، اچھا تو پی لے، میں پکڑتا ہوں. وہ اس کی سمجھ میں یہ لفظ نہیں آیا. تو جب اس نے پیاس کی وجہ سے شدت سے تڑپ رہا تھا، یہ لے تو پی لے، اس کے منہ کے قریب حضرت نے خود اپنے دست مبارک سے اپنے دست مبارک سے مشکیزے کو اس کے منہ پر لگایا. اس نے گھونٹ گھونٹ پانی پیا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا باب الحوائج سے کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو، گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ. جب گھوڑوں کو بھی پانی پلایا،
اس دوران نماز کا وقت آیا. جب نماز کا وقت آیا تو حضرت نے فرمایا ہور تو اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے, ہم اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ہور نے کہا نہیں مولا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کے میں نماز پڑھا دوں. اس سے پتا چلتا کہ ہور کے خون میں ولایت تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کو چھوڑ کر میں نماز پڑھا دوں, یہ نہیں ہو سکتا. ہور کی 1000 فوج نے آقا حسین کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھ, اب آئیے نماز پڑھنے کے بعد بخدا ان مجالس کو پوری توجہ سے سنیں. اس مجالس سے جو حسینیت ملتی ہے, جو ولایت ملتی ہے, یہ وہی ولایت ملتی ہے جو یوسف کی ولایت یعقوب کے پاس تھی. یہ وہی ولایت ملتی ہے جب نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نمازی ہیں, اس کا مطلب یہ نمازی ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ رسول کی نماز جس کے لیے رک جائے اس کو شہید کرنے آئے. رسالت کی نماز اگر ذرا سا رسالت سر کو اٹھا دے سجدے سے جب تک حسین نہ ہٹے, اس وقت تک اگر رسالت سر اٹھائے تو روایت کہتی جبریل آ کے کہا اے حبیب خدا, خدا کا حکم ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے دوش رسالت سے نہ اترے, آپ کے دوش پر حسین ہے, بے شک سجدے کو طول دیجئے. سجدے کو طول دے رہے. بہت اچھا کہا ہے کسی شاعر نے, اور خوبصورت انداز میں اس نے, میر حسن میر نے خوبصورت انداز میں اس شعر کو پیش کیا تھا. ظاہر ہے میری آواز ایسی نہیں ہے. کیا خوبصورت انداز میں, جس وقت رسالت نے سجدے کو طول دیا تو اس وقت میرے آقا حسین 2 سال کے تھے. اسی وقت خدا کی بارگاہ میں ننھے سے ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا تو نے جو میرے اوپر قرض رکھا ہے میں بھی حسین ہوں, اس قرض کو ادا کر دوں گا, میں اس قرض کو ادا کر دوں گا. اس ننھے سے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا یہ جو رسالت کو روک کے مجھے رسالت کی گردن پر سوار کرا کے یہ عظمت دی ہے, اس کا حق میں ادا کر دوں گا, میں بھی حسین ہوں. واقعاً میں عرض کروں کہ وہ پیغمبر خدا کی نماز جس حسین کے لیے رک جائے, وہ حسین اب جب ہور نے آ کے کہا کہ آپ کو میں نہیں جانے دوں گا, جیسے ہی وہ تفصیلی گفتگو میں نہیں جانے دوں گا, جب ہور نے یہ جملہ کہا تو میرے آقا باب الحوائج کہ مولا کائنات نے آقا حسین سے فرمایا تھا حسین جب جنگ پر جاؤ تو 2 بنو ہاشم 2 جوانوں کو ایک ساتھ نہیں بھیجنا, اس لیے کہ ہمارا مقصد ان انسانوں کا قتل عام نہیں ہے, ورنہ میں علی کافی تھا صفین میں, ورنہ میرا محمد کافی تھا جنگ جمل میں, میرا عباس کافی تھا جنگ اس میں جنگ صفین. ہمارا ہدف ان کو قتل عام کرنا نہیں ہے, حقیقت سمجھانا. حسین مسلم نہ عقیل کو اور میرے نور و نظر عباس کو ایک ساتھ کسی جنگ میں نہ بھیجنا, ورنہ زمین پر کوئی نہیں رہے گا. اس لیے کہ عباس, ہم عام طور سے باب الحوائج کا نام لیتے ہیں خاکم بدہن, کہ اس ولایت پوری ولایت نے زندگی بھر جو دعائیں مانگی تھی, علی کی دعاؤں کا مجموعہ عباس ہے. جو علی کی دعاؤں کا مجموعہ عباس ہو, اس عباس کی رگوں میں کیا خون تھا, کیا غیرت تھی, کیا طاقت تھی. مجھ جیسا حقیر تھا. جب حضرت آئے اور خبردار عباس موجود ہے, تم جانتے ہو کہ میں غلام ہوں میرے آقا, اس طرح سے میرے آقا سے تم بات نہیں کر سکتے. ہور نے جب جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ذوالجناح کی طرف تو آقا ابوالفضل عباس آئے سامنے, یہ تو اپنے ہاتھ کو روک دے, اسی وقت تجھے اٹھا کے پھینک دوں گا, روک دے. آقا حسین نے فرمایا عباس. اچانک باب الحوائج کے جوش, ظاہر امامت کی صدا ہے, عباس ہمیں پہل نہیں کرنی ہے. اچھا آقا, علی کا فرزند ہے, جہاں تلوار ایک دم سے رک جائے. اچھا, خاموش ہو گئے. اور تم چاہتے کیا ہو؟ فرزند رسول مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو کوفہ کی طرف لے کے جاؤں. جب یہ جملہ کہا تو پھر باب الحوائج نے فرمایا تو اور میرے آقا کو تو اپنی مرضی سے کوفہ کی طرف لے کے جائے گا؟ آقا سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے فرمایا عباس بس. اب حضرت نے کچھ نہیں کہا. اب حضرت نے حضرت کے آقا حسین کے چہرے کی طرف دیکھا. اچھا آقا میں خاموش. اب جب حضرت خاموش ہوئے تو ہور کو اندازہ ہوا کہ علی کے فرزند عباس کو جلال آیا. اس کے بعد ہور کی گفتگو میں پوری تبدیلی آئی. کہا اچھا فرزند رسول. اس وقت آقا حسین نے ہور سے کہا ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے,
کہ تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ تو ہور نے ایک جملہ کہا، حسین میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ بے شک میری ماں کا آپ نام لے، مگر آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ان کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتا۔ آپ فاطمہ کے لال ہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ یہ احترام اس میں۔ نماز جماعت پیچھے پڑی، اور جب آقا نے فرمایا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کیا کر رہا؟ تو ایک مرتبہ اور رکا، اور ظاہر ہے عربوں میں بہت ننگ ہے کہ اس کی ماں کا نام لیا جائے، تو یہاں پر اسے ایک مرتبہ سرخ و سیاہ ہوا، اور اس نے پلٹ کے کہا حسین آپ کی ماں زہرا ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کی کہا اچھا اب آپ جہاں چاہیں چلیں، مگر یہ کہ ایک درمیانی راستہ اختیار کیجئے جو میری جان بھی بچ جائے۔ تو اب جو اس حد تک آئے تو آقا نے فرمایا بے شک تیری جان میں بچا لوں گا، تیری جان بچ جائے گی۔ اب راہ کربلا کو اختیار کیا۔ بس جب کربلا میں اترے تو میں دو جملے، کل سے ظاہر شہداء کے نام پر ہے، کل سے راتیں شروع ہو جاتی ہیں، میں دو جملے عرض کر دوں۔ کربلا میں یہاں تک تو ہور ساتھ آئے، ہور کی پوری فوج ساتھ آئی، قدم قدم پر آقا حسین کے خطبے سنتے رہے۔ کربلا پہنچ گئے۔ کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آقا حسین نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس وقت تک صرف ہور اور ہور کے ساتھ 1000 کی فوج تھی۔ ابھی کربلا محاصرے میں نہیں تھا، ابھی 5000 10,000 50,000 کی فوج نہیں آ رہی تھی، ابھی آنے والی تھی۔ حضرت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خط لکھا۔ اور خط کس کو لکھا؟ اندرون کوفہ رہتے تھے، درمیان میں کوفے کے درمیان میں حبیب بن مظاہر کو۔ حبیب بن مظاہر کو جب خط لکھا تو مضمون خط یہ تھا، یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، اس مرد فقیہ کے نام جو حبیب بن مظاہر اسدی ہے۔ جب یہ خط لے کے جانے والا آقا حسین کا صحابی حبیب کے دروازے پر پہنچا، جب حبیب کے دروازے پر پہنچا تو رات کا وقت تھا، گپ اندھیرا تھا، یہ چلا بھی رات ہی کو تھا، رات کا وقت تھا، گپ اندھیرا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوفے کے تمام گلیوں پر فوج گھوم رہی تھی اور بالکل پوری طرح پابندی تھی، ایک ایک شخص کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ عین اس وقت جب یہ پہنچا چھپتے چھپاتے حضرت حبیب کے دروازے پر، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عین اس وقت حبیب اور ان کی اہلیہ کھانا کھا رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا حبیب نے کہا من بالباب، اس نصف شب کو کون ہے میرے دروازے پر؟ آنے والے نے کہا انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا میری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ حبیب سے پہلے ان کے اہلیہ اٹھی، ہاں میرے آقا حسین کا قاصد، یہ کہاں سے آیا؟ یہ سن کے حبیب کی بیوی نے حبیب سے کہا حبیب جلدی کرو دروازہ کھولو۔ حبیب اٹھ کے گیا، دروازے سے خط لیا، خط لے کے اس سے کہا رک جاؤ، رک گیا۔ حبیب نے خط لا کے صرف مومنہ کا امتحان لینے کے لیے، اپنی بیوی کا امتحان لینے کے لیے خط کو لا کے چوما، چوم کے زانوں پر رکھا، رکھ کے کہا کھانا کھا لو۔ مومنہ نے کہا نہیں کھا سکتی، نہیں کھا سکتی، پہلا آقا کا خط پڑھ لو۔ تو جب حبیب نے خط پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے اس مرد فقیہ کے نام جو حبیب بن مظاہر اسدی۔ حبیب میں اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ثانیہ زہرا کے ساتھ میں کربلا پہنچ چکا ہوں۔ جب اس جملے پر میرا آقا حسین آئے، اس مومنہ نے کھانا چھوڑ دیا، کہا حبیب چلو چلو۔ حبیب کہاں؟ کربلا، تجھے نہیں پتا باہر؟ نہیں حبیب چلو۔ حبیب اب حبیب امتحان لے رہا اپنی اہلیہ کے ایمان کا، ولایت کا۔ مومنہ کہ حبیب سچ بتاؤ نہیں جاؤ گے؟ اگر ثانیہ زہرا آئی ہیں کوفے میں، جس کے جوتیوں میں بیٹھ کے دین سیکھا ہے، اگر وہ آئی ہیں تو میں تو گھر پر نہیں بیٹھ سکتی، مجھے لے کے جاؤ، یا آج سے مجھے اجازت دو، یعنی مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں جاؤں گی شہزادی کی خاطر۔ حبیب میں اب بیوی نہیں رہ سکتی، مجھے چھوڑ دو، میں ثانیہ زہرا کی خدمت میں جاؤں گی۔ جب حبیب نے پوری طرح امتحان لے لیا تو کہا دیکھیے حالات ایسے، میں تجھے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اس مومنہ نے کیا کہا؟ حبیب فکر نہیں کیجئے، بحیثیت شوہر کے صرف مجھ سے کہہ دو ہاں، میں جاؤں گی، میں جاؤں گی۔ یہ واقعہ آپ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے راوی نے اشتباہ کیا یا خطیب خطابت کے طور پر کہہ رہا ہو۔ یہ واقعہ اب آئی، یہ تو واقعہ حبیب کی بیوی کا۔ اس وقت حبیب کا گھر کہاں تھا؟
حبیب کا گھر کربلا سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر تھا، 30 میل کے فاصلے پر، بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر تھا۔ ٹھیک اس وقت حبیب کی بیوی نے کہا، حبیب صرف مجھے اجازت دو، میں جاؤں گی، مجھے گھوڑا بھی مت دو، مجھے سواری بھی مت، میں چلی جاؤں گی۔ یہ حبیب کی بیوی نے کہا۔ میں نے کل عرض کیا بصرے سے چلی، 80 سال کی خواتین، اور جب نجف کے قریب سے گزرتی ہیں مولا کائنات کو آواز دیتی، یا علی حسین کے لیے آئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کوئی بات نہیں، ہم حسین کے لیے آئے۔ آج کی خواتین بصرے سے چلتی ہیں، کیا اس وقت حبیب کی بیوی نے نہیں کہا ہوگا کہ 30 میل کے فاصلے پر میں شہزادی آئی، میں چلی جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، میں چلی جاؤں گی۔ اٹھ کر جب اس نے اپنے سر پیٹ کر کہا، حبیب مجھے جانے دو، میں جاؤں گی، ثانیہ زہرا آئی ہے، ثانیہ زہرا کربلا میں، اور میں گھر پر نہیں ہو سکتا، تو حبیب نے کہا اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، خوش، میں خوش۔ اسی لیے ایک روایت کہتی ہے کہ حبیب بیوی بعد میں پہنچی، حبیب پہلے پہنچا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ حبیب اپنی بیوی سمیت پہنچے تھے۔ بہرحال جب پہنچے ہیں کربلا، جیسے ہی کربلا پہنچے تو آقا ابوالفضل عباس کو بھیجا، میرے آقا حسین نے، عباس میرا بچپنے کا حبیب آ رہا، جا کے استقبال کرو۔ آقا حسین کی یہ صدا جب خیمے تک پہنچی تو شہزادی زینب نے حضرت علی اکبر کو بلایا، میرے لال حبیب آئے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، پھوپھی اماں بابا کہہ رہے حبیب آ رہے ہیں، میرے لال جب حبیب آ جائیں تو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ جیسے ہی حبیب پہنچے اور جب آقا شہزادہ علی اکبر نے حبیب کے سامنے فرمایا، حبیب میری پھوپھی آپ کو سلام کہتی ہیں، تو ایک مرتبہ حبیب آئے خیمے کے دروازے پر، کہا شہزادی جس کے قدموں میں 3000 خواتین بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھی، اے علی کی بیٹی میں حقیر و فقیر، اور مجھ پر آپ نے سلام بھیجا۔ تو شہزادی کی آواز آئی، ہاں حبیب اس وقت شہزادی تھی، مگر تم دیکھتے ہو میرا حسین غریب ہے تو میں کہاں سے شہزادی؟ حبیب تم دیکھ رہے ہو زہرا کی اولاد پر پانی بند ہو چکا ہے، بس 2 جملے جزاکم ربکم۔ اب جب شب عاشور آئی تو ہر شہید اپنی تیاری کر کے آیا، 2 جملے اس کے بعد، چونکہ رونے کی شب ہے۔ جب یہی حضرت حور آیا ہے تو جب حضرت حور آقا حسین کی بارگاہ میں آیا استقبال کے لیے، میرے آقا نے بھیجا باب الحوائج کو استقبال کے لیے، باب الحوائج کو بھیجتے تھے استقبال کے لیے۔ جب آقا ابوالفضل عباس کو بھیجا، راستے تک تو گھوڑے پر آئے تھے، مگر جب راستے تک آئے تو اپنے بیٹے کو، اپنے غلام کو لے کر آئے تھے، اور راستے قریب آئے تو گھوڑے سے گرے، گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ بیٹے سے کہا تو گھوڑے کو تھام لے، مجھے اس طرح سے نہیں جانا ہے حسین کی بارگاہ میں، مجھے اس طرح سے جانا کہ حسین مجھے معاف کر دے۔ ہاتھوں سے چلتا ہوا آیا تو آقا حسین خیمے کے دروازے پر تھے۔ باب الحوائج کو آواز دی، عباس حور کو اٹھا کے لے آؤ۔ تو باب الحوائج نے حور سے کہا، حور اٹھ کے آ جاؤ۔ کہا اے فرزند علی مجھے چھوڑ دے، مجھے اسی طرح سے جانے دے، مجھے پتا نہیں تھا کہ زہرا کے معصوم بچے ایک ایک پانی کے لیے تڑپیں گے، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ جب اسی طرح سے چلتا ہوا آیا تو میرے آقا حسین کرسی سے اٹھے، راستے تک گئے، حور کو اٹھایا اور حور کے جو منہ پر مٹی لگی تھی اپنی عبا سے اس کو ہٹایا تو حور شرمندگی کی وجہ سے سر کو قدموں پر رکھا، سر کو قدموں پر رکھ کے کہا، حسین آپ کی ماں زہرا کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے حسین، حسین مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا تو سر اٹھا لے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو زندگی اور آخرت میں آزاد ہے، یعنی جس جنت کے دروازے جا، میں جوانان جنت کا سردار تجھے ابھی لکھ کے دیتا ہوں، جس دروازے سے جا۔ میرے آقا نہیں، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے حسین چاہیے، میں حسین، میں یہاں پر ایک جملہ میں نے کہہ دیا، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے حسین چاہیے۔ گزشتہ سال چہلم میں ہندوستان سے ایک ہندو شاعر آیا تھا، آقا حسین کے دروازے پر اس نے لاکھوں انسانوں کو تڑپایا، جو اردو جاننے والے تھے گر گئے۔ اس نے کہا میں حسین، میں آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا، میں ہندو ہوں، میں آخرت میں بھی آپ کو تلاش کرتا ہوا آؤں گا، جنت کو نہیں، میں آپ کو تلاش کرتا ہوا ہندوستان سے آیا ہوں، مجھے جنت نہیں چاہیے حسین، میں آپ کو تلاش کرتا ہوا آیا ہوں۔ اس شخص نے اپنی اردو شاعری میں جب یہ جملہ کہا، تڑپ گئے لوگ،
اس شاعر کے اس مصرے پر تڑپ گئے۔ میں بس ہور نے جب یہ کہا، آقا حسین نے اجازت دی، آقا اگر مجھ سے راضی ہیں تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے گا۔ ہور شجاع ترین انسان تھا، 1000 یا 7000 افراد کا مقابلہ کرتا تھا۔ ہور گیا، اس نے اپنی پوری شجاعت دکھائی، مگر جس وقت آواز آئی یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فضل رسول خدا، اس غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ جیسے ہی آواز آئی، میرے آقا ذوالجلال پر سوار ہو کے گئے۔ جب ہور کے قریب گئے تو ہور کے سر سے لے کے پیر تک تقریباً 40 کے قریب زخم تھے، اور جسم پر تقریباً 32 تیر ابھی بھی موجود تھے۔ جیسے ہی حضرت اترے، جب حضرت سواری سے اترے تو ہور کی آنکھیں بند تھی۔ اس نے کہا، میں نے کسی کو صدا دی ہے، 1 منٹ مجھے مہلت دے دے، جاتے ہوئے ان کی زیارت کر کے چلا جاؤں، اس کے بعد بے شک تو میرا سر کاٹ دے۔ تو آقا نے آواز دی، اور میں آیا ہوں، جس کو تو نے آواز دی ہے وہ حسین آیا ہے۔ اب آقا حسین بیٹھ گئے زمین پر، ہور کے سر کو اٹھا کے زانوں پر رکھا، تو ہور نے اپنے سر کو جب آنکھ کھولی، آقا نے اپنی عبا سے آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ جب خون کو صاف کیا تو ہور نے آنکھ کھولی، آقا آپ آئے ہیں، اس غلام کے سر کو زمین پر چھوڑ دیجئے۔ ہور کیوں ایسا کرتے ہو؟ آقا مجھے شرمندگی ہے۔ اے حسین، اے عرش کی زینت حسین، آپ کا سر آخری لمحے کس کے زانوں پر ہوگا؟ مجھے چھوڑ دیجئے۔ ہور سے حضرت نے فرمایا، ہور نہ گھبرا، میرا سر بھی کسی کے زانوں پر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے دیکھا سر پھٹا ہوا ہے اور خون سر سے بہ رہا، تو ہور کے سر کو یہ کہہ کر حضرت نے فرمایا، ہور ہم تو مہمان نواز تھے، تو ایسے وقت میرا مہمان ہوا جب میرے خیمے میں پانی بھی نہ تھا، میرے خود بچے 3 دن کے پیاسے تھے، ہور میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے ماں زہرا کے ہاتھ کا رومال ہے، اس رومال سے میں تیرے سر کو باندھتا ہوں۔ جب رومال زہرا کو نکالا آقا حسین نے، اس سے ہور کے سر کو باندھا، تو بس اب ایک جملہ کرتا ہوں، یہ آپ علامہ شیخ عباس قمی کی کتاب منازل الاخرہ اردو میں موت کا منظر ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیے، حلیت متقین مجلس کو دیکھیے، تسلیۃ الفواد فی الموت والمعاد علامہ سید عبداللہ شبر کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں یہ واقعہ ملے گا۔ جب شاہ عباس صفی روزے بنا رہا تھا، ہر ایک کے روزے بنائے، ہور کا روزہ بنانے کے لیے جب چلا تو کربلا والوں نے کہا، تو اس کا کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ راستے میں اس نے آقا حسین کو کیوں روکا؟ رہنے دے، اس کا نہیں بنا۔ تو اس نے کہا، نہیں، جسے میرا حسین بخش دے، میں کون ہوتا ہوں اسے پوچھنے والا، میرے آقا نے بخش دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اس نے جا کر، چونکہ قرآن کریم 3 مقامات پر قرآن کہہ رہا جو شہید ہوا وہ زندہ ہے، تو یہ پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا اگر اس کی شہادت میرے آقا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، آج سے ٹھیک 400 سال پہلے جب کربلا بنی ہے، اس وقت کربلا کے روزے بنے ہیں، اس وقت جب کربلا باب الحواج کی زری کا سنگ بنیاد رکھ دیا، آقا حسین کی زری کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اب چونکہ ہور 5 میل دور ہیں شہداء سے، 5 میل دور ہور کو تلاش کرتے ہوئے گئے، اس کی قبر کی کھدائی کی کہ ہر شہید کو دیکھ کے شہید کی قبریں بنائی گئی۔ جب ہور کی قبر کی کھدائی کی تو خوشبو آنے لگی، جب خوشبو آنے لگی تو شاہ عباس صفی نے کہا، یقیناً اس کی شہادت میرے آقا نے قبول کی ہے۔ اور جب نیچے اترا تو 1000 سال پہلے کا شہید ہوا انسان ایسے ہے جیسے تھکا ہوا انسان آرام سے سائے میں سو رہا ہو۔ جب شاہ عباس صفی گئے اور دیکھا کہ قبر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے لباس سے آ رہی ہے، لباس وہی تھا جو پہن کا آیا تھا، لباس جب سونگتا ہوا گیا تو اس کے سر سے یہ خوشبو آ رہی تھی۔ شاہ عباس صفی نے سوچا کہ میں اس رومال کو کھولتا ہوں کہ ایسا رومال پھر کہیں سے نہیں ملے گا، میں اپنے رومال سے اس کے سر کو باندھتا ہوں۔ جب اپنا رومال نکال کے ہور کے سر کو کھولا تو 1000 سال کے بعد تازہ خون نکلا۔ جب تازہ خون نکلا تو گھبرایا شاہ عباس صفی، اس نے اپنے رومال سے باندھا، جب رومال سے باندھا خون بند نہیں ہوا، مٹی ڈالی بند نہیں ہوا، کہا تھوڑی دیر نکلنے کے بعد بند ہوگا، مگر اس رومال کو میں اپنا پاس رکھ لوں۔ جب نکل رہا تھا آواز آئی، اے شاہ عباس صفی نہ بنا میری قبر، مجھے نہیں چاہیے سونا، مجھے نہیں چاہیے روزہ، مجھے چاہیے شہزادی کا رومال، وہ میرے آقا حسین نے مجھے تحفے میں دیا ہے، رومال زہرا واپس کر دے، مجھے نہیں چاہیے۔ ماتم حسین۔
امید سے درخواست ہے کہ آگے بڑھے. تقریر کے بیچ میں بہت مشکل ہے, بیچ میں کٹ جاتی ہے, خود مومن کے لیے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں مومن بھول جاتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے, بڑے نوازش ہوتی ہے, آگے بڑھیے گا, پیچھے آنے والے پھر جگہ رکھیے گا. جو پیچھے ہیں وہ مل کے نہیں دے رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, بہرحال اگر بارات نہیں چلیں تو آگے آ جائے گا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلوات. مکتبہ اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاسیر کو اگر پوری دقت سے مطالعہ کیا جائے تو کسی سجدہ حضرت یعقوب پر 10 سے 20 آرام سے 1.5 گھنٹے کی مجالس ہو سکتی ہے. مگر چونکہ میں نے وعدہ کیا آپ سے کہ آج سے میں اس کتاب سے پڑھوں گا اور اپنے وعدے کے مطابق میں آج سے کتاب سے پڑھوں گا. انہیں جو نقطے ہیں اس خاص طور سے سورہ واقعہ یوسف, آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم پورا کا پورا نور ہے, اس نور جلال الہی سے انوار عالم انوار سے اترا ہے اور قلب نور پر اترا ہے. اور چونکہ یہ پورا کا پورا نور ہے مگر خاص طور سے اس کی ایک سورت کا نام نور ہے. سورہ نور اتفاق سے اس سورہ میں حجاب پر گفتگو ہے. اگرچہ زنا اس کی سزا اور اس کے بعد مومنین کے فرائض کس طرح سے وہ راہ چلے, کسی کے سامنے گفتگو کے لیے بیٹھے تو اس طرح سے ان کی روش پر اور اسی طرح سے مومنات کی روش پر اور خاص طور سے مومنات پر زور دیا کہ وہ حجاب کرتے چلے. تو چونکہ ان کے حجاب کو قرآن کریم سے میں نور سے تعبیر کیا, پورا قرآن نور ہوتے ہوئے بھی
گویا خاص طور سے حجاب کی صورت کو نور کہنا گویا نور اور علی نور ہے. اور اسی طرح سے پورا سب سے لمبا سورہ مبارکہ گائے کے نام سے. گائے کے نام سے آپ کو بھی مجھے بھی ہر پڑھے لکھے انسان کو حیرت ہوگی کہ خدا نے اپنی کتاب میں گائے کو اتنی اہمیت کیوں دی. شاید ہندو جو گائے کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی اگر کہہ دیں مسلمان سے ہم اگر پوجا کرتے تو ہماری غلطی کیا. تمہارے قرآن میں سب سے بڑی سورہ ہماری گائے کے نام پر ہے. تو گائے کے نام پر قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ واقعہ بقرہ ہے. اور حیرت کی بات یہ چونکہ قرآن کے عجائبات جیسا کہ ناطق قرآن نے فرمایا کہ اس میں وہ عجائبات ہیں جو آدمی ان جواہر کو تلاش کرنے کے لیے سمندر علم الہی میں ڈوبکی لگائے تو اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے. ہو سکتا ہے بڑی تلاش کے بعد اسے کوئی جوہر مل جائے. تو واقعاً عجیب ہے کہ کیوں حضرت موسیٰ اس میں گائے کا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ پیغمبر خدا اور کلیم اللہ صفحہ انبیاء میں جس نبی کا لقب کلیم اللہ براہ راست خدا سے گفتگو کر براہ راست خدا سے گفتگو کرتے تھے مگر اکثر و بیشتر انبیاء واسطے سے گفتگو کرتے تھے جبریل امین کے واسطے سے. اور حضرت موسیٰ براہ راست گفتگو کرتے تھے جس وجہ سے ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہے, اللہ سے تکلم کرنے والا. جب خود ہی پیغمبر رسالت رسول نبی اور ہائے کا نمائندہ بن کے آئے ہیں تو جو قتل کا کیس تھا جس کی وجہ سے اس گائے کے ذبح کرنے اور اس کا ایک مخصوص حصہ لا کے اس مقتول کے جسم سے متصل کر کے سر جوڑنے سے وہ زندہ ہو گیا. کیا ایسی گائے اس وقت تھی اور آج نہیں ہے؟ کیا کوئی گائے آج بھی ایسی ہے کہ جس کا گوشت لے کے جائے اور مقتول کے جسم سے لگائیں تو وہ مقتول زندہ ہو جائے؟ یا گائے اس وقت سے مخصوص تھی؟ کیا یہ حیات کا تعلق مقتول کو حیات دینے کا تعلق گائے کے گوشت سے ہے؟ کیا واقعا گائے کا کوئی ایسا گوشت تھا جس نے مقتول کو زندہ کیا؟ کیا فلسفہ ہے؟ نبی خدا دعا کرتے سر کو مقتول کے سر سے جوڑ کے خدا زندہ کر دیتا. یہ گائے ہی کے گوشت کو لا کے جوڑنا اور اس سے مردے کو زندہ کرنا فلسفہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اور اس گائے کی مناسبت سے سب سے لمبی سورہ کا نام گائے رکھا ہے. اسی طرح سے سورہ عنکبوت ہے, سورہ واقع نمل ہے, سورہ واقع فیل ہے حیوانات کے نام سے. حالانکہ گدھے کا ذکر قرآن میں آیا ہے دو جگہ. سورہ لقمان نے سورہ واقع لقمان میں وصیت کرتے ہوئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال جب تم لوگوں سے گفتگو کرو تو دھیمی آواز میں گفتگو کرو, بلند آواز میں گفتگو نہیں کرنے سے کہ بدترین آواز گدھے کی ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. ایک یہاں حمیر حمار کی تصویر ہے یعنی گدھا, گدھے کی آواز ہے. یہاں پر گدھے پھر سورہ واقع جمعہ میں گدھے آیا تو گدھے کا بھی نام مگر کوئی سورہ گدھے کے نام سے نہیں ہے. اسی طرح سے چونٹی آیا, چونٹی کا ذکر آیا ہے مگر چونٹی کے نام سے سورہ بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قرآن کریم کے مقدس ترین سورتوں کے نام حیوانات کے نام پر کیوں ہیں؟ یعنی ان ساری سورتوں میں انبیاء کے واقعات ہیں. آدم کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے, نوح کے نام سے ہے, ابراہیم کے نام سے, ہود کے نام سے سورہ ابراہیم, حضرت ابراہیم کے نام سے, ہود کے نام سے ہے. اور اسی طرح سے زکریا کا ذکر ہے, ان کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے. مگر حضرت یوسف کے نام سے جو سورہ ہے 114 سورتوں میں جتنے واقعات بیان کیے گئے, کیا ان واقعات میں قرآن کریم کے ان تمام واقعات میں کیوں قرآن کریم نے اس سورے کو احسن القصص کہا؟ کیا زلیخا کا یوسف سے عشق کی بنیاد پر یہ سورہ احسن القصص ہے؟ وہ تو ایک ناجائز کام تھا. کیا اس ناجائز فعل کی وجہ سے یہ سورہ احسن القصص ہے؟ یا یہ احسن القصص صرف اس لیے ہے کہ نبوت نے ولایت کے سامنے سجدہ کیا؟ یہ احسن القصص کیوں ہے؟ یہ سورہ سارا قرآن احسن ہے, نور ہے, مگر اس خاص طور سے اس سورے کو احسن القصص سے کیوں تعبیر کیا قرآن کریم نے؟ اس سورے پر پوری تفصیل سے یعنی واقعا اگر شروع سے میں اس سورے کو اس میں اخلاقیات, اس میں فرائض, اس میں خاص طور سے نبوت و ولایت شناسی میں چونکہ مقدمے کے طور پر میں صرف سوالات آپ سے عرض کر دیا
کہ آپ خود سوچیں کہ جب ایک گفتگو شروع کرتے ہیں تو اس میں خود بخود دروازے کھلتے جاتے ہیں. ہم سے ان کا بند کرنا بہت مشکل ہے، مگر وعدہ خلافی ہوگی. اور بہت سے مومنین جو منتظر ہیں کہ جس کتاب کا میں نے تعارف کرایا تھا، ہر روز وعدہ کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. غلط بات ہے. وہ شاعر نے یا کسی ہمارے اردو محاورے میں کہا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو نہیں، وہ انسان ہی کیا جو وفا نہ کرے. اس کے برعکس ہے، وہ انسان نہیں ہے جو وفا نہ کرے. جب کتا وفادار ہے تو انسان کو کتے سے افضل ہونا چاہیے. تو اس بنا پر وفا انسانیت کا جز ہے. جس انسان میں وفا نہ ہو اسے قرآن کریم نے کس سے تعبیر کیا. یہ رہنے دیں آخر کسی اور گفتگو کے لیے. میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں جن جلیل القدر علماء پی ایچ ڈیز جنہوں نے اسلام پر پی ایچ ڈی کر کے مکتبہ اہل بیت کو سمجھا ہے، میں ان کی کتاب سے شروع کر رہا ہوں. اور میں جب شروع کروں گا تو پھر قرآن کریم کی یہ ساری آیتیں آ جائیں گی اس کے ذہن میں کہ آئیے وہ شخص جس نے اپنی تشیعوں میں داخل ہونے کے بعد مصر میں جو انقلاب برپا کیا، مصر میں جو شیعوں کی انجمن بنائے، اس نے مصر میں جو کاروائی کی ہے مکتبہ اہل بیت کی ترویج تبلیغ کے لیے، آدھا حصہ ان کی زندگی کیسے شیعہ ہوئے اور کس طرح کیوں شیعہ ہوئے، انہیں کس نے ہدایت کی راہ کس نے دکھائی، کس طرح سے مکتبہ اہل بیت کے دروازے پر پہنچے، اس کی تفصیل کو میں نہیں بیان کر رہا ہوں. معذرت خواہ ہوں. میں صرف جس ہدف تک میں پہنچا تھا اسی ہدف سے شروع کر رہا ہوں. باواز بلند ایک صلوات. صفحہ 54 سے شروع کر رہا ہوں اور 54 صفحہ بھی آخری سطر سے 54 صفحے چھوڑ کے شروع کر رہا ہوں. معذرت خواہ ہوں. اردو میں ہے، انگلش میں ہے، عربی میں ہے، یا اصل میں اس کا نام ہے خطأ، دھوکہ. کس طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، کس طرح سے مسلمانوں کے عقل کو قرآن و اصل دین سے ہٹایا گیا. یہ اس کتاب کا عنوان ہے. اور اس نے اتنی دقت سے روایات کا مطالعہ کیا ہے کہ میں واقعا جب ہمارے مراجع اجتہاد کرتے ہیں تو یہی ان کی روش ہوتی ہے. اسی طرح سے روایت کے ایک ایک ذرے پر نظر رکھتے ہیں. جب میں نے عرض کیا کہ جب حضرت عمار کو مولا کائنات نے حضرت عمار یاسر کو بھیجا کہ جنگ جمل کے لیے کوفے میں جا کے خطاب کرو، تقریر کرو، اور چونکہ ابو موسیٰ اشعری جو ہے بولتا نہیں ہے اور بولتا نہ بولنے کے علاوہ شوق دلاتا ہے کہ ایک طرف ام المؤمنین ہے، ایک طرف علی ہے، دیکھو وہ ماں ہے، ماں کے خلاف تم نہیں اٹھ سکتے، یہ اس کی روش ہے. تو تم جاؤ اہل کوفہ کو جنگ جمل کے لیے آمادہ کرو. حضرت عمار جب آئے اور حضرت عمار یاسر نے کوفے میں منبر پر جا کے جب تقریر شروع کی تو اب اس تقریر کو چھپا نہیں سکتے. مسجد کوفہ دنیا کی قدیم و عظیم ترین 4 مسجدوں میں سے تیسری مسجد ہے. مسجد الحرام اور مسجد خاتم الانبیاء کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے. چوتھی مسجد مسجد اقصی ہے، مگر مسجد کوفہ سب سے بڑی مسجد تھی اس زمانے میں. وہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. اور ظاہر ہے میں یہاں جو گفتگو کر رہا ہوں اس گفتگو کو اگر کوئی چھپانا چاہے تو آپ بتائیں کیا چھپا سکتا؟ نہیں چھپا سکتا. تو غدیر کے خطبے کو 85 سال تک ایک ایک کو لے جا کے اس کا سر تو کاٹا مگر خطبے کو نہیں چھپا سکے. غدیر کے خطبے کو اسی طرح سے شہزادی کے خطبے کو تو ہٹا دیتے. جنہوں نے گھر جلایا کیا خطبے کو نہ جلاتے؟ نہیں چھپا سکتے اس لیے کہ مجمع عام سے شہزادی نے خطاب کیا. نہیں چھپا سکتے تھے، پردہ نہیں ڈال سکتے تھے. 85 سال محنت کے باوجود 85 سال منبروں پر نفس رسالت پر لعنت کرتے تھے، نفس رسالت پر. اس کے باوجود حقائق کو کس طرح سے یہ شخص جس طرح سے مکتبہ اہل بیت میں یہ آیا ہے، آپ واقعی پوری توجہ سے سنیے کہ کس طرح سے آیا اور اس کی دقت. تو میں جب حضرت عمار یاسر آئے اور خطبہ دیا تو اب دیکھیے خطبے کو تو چھپا نہیں سکتے اس لیے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کے مشورے سے خطاب کیا، اس کو چھپا تو نہیں سکتے. مگر کیا
کہ حضرت عمار کی تقریر میں بھی تحریف کی. کیا عمار نے تقریر کی؟ تقریر کے دوران کہا مسلمانوں خداوند عالم نے ہمارا تمہارا امتحان لیا ہے. ایک طرف رسول خدا کی بیوی ہے جو ہم سب کی ماں ہے, دوسری طرف علی بن ابی طالب ہیں جو کہ رسول کے وصی ہیں. ہم ان دونوں کے بیچ میں آزمائش میں ہیں. یہاں تک تو ہر انسان ہر مسلمان سے شاید مان جائے, مگر اس کا جو یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے. اب آپ دیکھیے جب راوی روایت میں تحقیق کرنے اجتہاد کرنے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے ایک ایک ٹکڑے کو ٹکڑے کر کے دیکھتا ہے کہ کون سا ٹکڑا صحیح ہے اور کون سے ٹکڑے کو بیچ میں فٹ کیا گیا. یہ اجتہاد کی دقت ہوتی, اس طرح سے مجتہد اجتہاد کرتا ہے. تو اب جب انہوں نے تقریر کی تو اب ان کی خطابت کے بیچ میں جس جملے کو فٹ کیا گیا, آپ سوچیں عمار یاسر نے خطاب کرتے ہوئے کہا مسلمانوں ایک طرف ماں دوسری طرف وسیع, اور ماں بھی وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں جنت میں بھی اور دنیا میں بھی خاتم الانبیاء کی بیوی. سوال یہ ہے سرور کائنات رسول کے آنسو عبدالشکور حافظ عبدالشکور کی کتاب چنیوں کے حافظ عبدالشکور کی کتاب رسول کے آنسو اور اسی حافظ عبدالشکور کی کتاب رسول کی مسکراہٹیں, دونوں میں اس روایت کو دیا. سرور کائنات 10 دفعہ پوچھا کہ تو کب مرے گی. جو شوہر اپنی بیوی سے راضی ہو موت کی انتظار کر رہا, شوہر بیوی سے کہہ دے گا تو کب مرے گی. سرور کائنات پوچھتے ام المؤمنین سے تو کب مرے گی. محترمہ فرماتی ہیں ہاں آپ کو تو انتظار ہے, مر جاؤ کہ میری جگہ پر دوسری سے شادی کر لیں. تو سرور کائنات نے فرمایا تو کوئی رکاوٹ تھوڑی ہے, تیرے ساتھ بھی میں کر سکتا ہوں, مشکل نہیں. پیغمبر اکرم نے ان سے شادی کے بعد بھی 4 اور شادیاں کی, کیا کر سکتی ہے. مگر آپ غور کیجئے اس پر کہ عمار یاسر نے کیا واقعی یہ کہا تھا کہ جنت میں بھی پیغمبر کی بیوی دنیا میں بھی. کیا یہ جنت میں بھی یہ عمار یاسر کا جملہ ہے؟ تو اب ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں عمار پر کیا وحی نازل ہوئی تھی کہ خدا جنت میں بھی کہے گا عائشہ کو لے لے. یہ عمار کا نہیں ہے, یہ جملہ عمار یاسر کا نہیں ہے. اس لیے کہ جب عمار کو یقین تھا کہ یہ جنت میں جائے گی تو جنتی سے جنگ کرنے کیوں آیا؟ جنتی سے جنگ کرنے کیوں آیا؟ یہ لفظ عمار کا ہو ہی نہیں سکتا. عقل و نقل و قرآن کے خلاف. یہ جانتے ہو کہ جنتی لڑنا آیا, سامنے آتی تو قتل کر دیتا. لوگ پوچھتے تو نے جنتی کو ماں اور جنتی تو نے کیوں مارا, کس بنیاد پر آیا تھا؟ یہ عمار کا ہے ہی نہیں. وہ کون ہے یہ کہنے والے کہ جنت میں بھی کیا یہی رہ گئی کہ جنت میں خدا اس کو آگے کر دے. مسئلہ یہ جملہ عمار کا نہیں ہے. اب اس کے لیے اسی کا نام اجتہاد ہے کہ روایت کو جب لے تو اس کے ایک ایک پہلو پر غور کرے, ایک طرف قرآن کو رکھے دوسری طرف عقل کو. تو یہ کہتے ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی ہٹا دیا عقل کو بھی ہٹا دیا تو اب دین ان کا بنویا کا ہے, نہ عقل ہے نہ قرآن. یہ اب آپ آئیے ایک اور سوال دیجیے. صفحہ 52 الصالح الوردانی مصر کے سب سے بڑے اخبار کے چیف ایڈیٹر شروع میں. اس کے بعد جب تحقیق کرنے لگے تو وہاں سے ہٹا دیے گئے, پھر وہاں سے جیل گئے, پھر وہاں سے 10 دفعہ جیل گئے, آئے جیل گئے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی صالح الوردانی, مصنف کا نام ہے علی مع الحق والحق مع علی. کتاب کی ہیڈنگ ہے, اصل کتاب کا نام ہے ترے, اور عربی میں اصل اس کا نام ہے الخدع. صفحہ 54 اور اس کا آخری چیپٹر. اسلام میں مذہب کا کوئی تصور نہیں ہے. میں ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں, آپ بالکل بھی عبارت پڑھتے ہو پریشان ہو. اسلام میں مذہب کا کوئی تصور نہیں ہے.
اسلام میں شیعہ سنی شافعی مالکی حنفی حنبلی نام کی کوئی چیز نہیں، ہم ہی کہتے نہیں ہے۔ یہ تمام نام مختلف تاریخی ادوار کے مرہون منت تھے، اور یہ سیاست کے تراشے ہوئے نام، یہ سیاست کے تراشے ہوئے نام۔ حق بات یہ کہ دو طرح کے اسلام پائے جاتے ہیں۔ اسلام دو طرح کا، سچا اسلام، جھوٹا اسلام۔ میں خدا لعنت کرے جو منبر پر ایک لفظ اپنی طرف سے بولا، امانت ہے، جو اس کے لفظ ہیں وہی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں جس وقت اس پر آؤں گا تو میں صاف طور سے کہوں گا اب اس پر میری گفتگو، اس وقت ان کے لفظ ہیں، ان کے جملے ہیں، میرے نہیں۔ دو اسلام، یہاں شیعہ سنی وہابی فلاں حنبلی شافعی مان نہیں، دو اسلام، ایک اسلام برحق اور سچا اور ایک اسلام جھوٹا، دو اسلام ہے بس۔ اب یہ کہتے ہیں جھوٹا اسلام، یعنی الہامی اور وحی کا اسلام، اور تاریخ میں اسلام اور ایک وحی اور الہام کا اسلام، اور دوسرا حکومتی اسلام۔ ایک وحی کا اسلام ہے اور ایک حکومتی اسلام۔ تو اب آئیے، تاریخ میں جسے پذیرائی ملی وہ حکومتی اسلام تھا۔ تاریخ میں جسے پذیرائی، آپ کو بھی لطف آئے گا، کیا اس نے دیکھیے، اس کے جملے دیکھیے، تاریخ میں جس اسلام کو پذیرائی حاصل ہوئی وہ حکومتی اسلام تھا۔ تو جب 400 سال تک معصوم بچے حکومتی اسلام کی گود میں پالے، کیا توقع رکھتے ان سے؟ ابو حنیفہ کیا توقع رکھتے؟ امام مالک کیا توقع رکھتے؟ احمد بن حنبل، یہی آپ توقع رکھیے۔ افغانستان سے چلا، ابو حنیفہ افغانستان کا، افغانستان سے چلا ہے، سن 80 میں سرور کائنات کی وفات کے 11 ہجری میں سرور کائنات کی وفات ہے، سن 80 میں ابو حنیفہ کی پیدائش ہے، عالم بنا ہے سن 130 ہجری میں، بنو امیہ کے حکومت کے اختتام اور بنو عباس کے حکومت کے ابتداء میں یہ عالم ہوا ہے۔ اب یہ فقیہ بنا کہاں سے، کس نے بنایا؟ نہ آپ کے والد کا کوئی تعلق پیغمبر سے، نہ آپ کے کسی اور خاندان کا تعلق پیغمبر سے، یہی تو ہوا۔ میں پہلے عرض کر چکا تھا، یہیں پر رکا آپ کی اجازت سے، علامہ ہلی ایران جو اس وقت مکتبہ اہل بیت کا مرکز ہے، مرہون منت ہے حضرت علامہ ہلی کا۔ علامہ ہلی عراق کے تھے، ہلا عراق میں 4 کا نام، ہلے کے بہت بڑے علماء گزرے میرے زمانے تک، سن 70 تک حضرت عاجلہ محسنہ حکیم کے استاد محترم بھی اس شہر کے تھے، ہلا کے۔ ہلا ایک شہر ہے عراق کا، کربلا سے تقریباً 13 میل کوفے کی طرف، کربلا سے 13 میل کوفے کی طرف۔ نجف سے آپ جاتے ہیں تو آپ کے دائیں جانے ہلا رہ جاتا ہے، کوفے سے جاتے ہیں تو ہلے سے گزر کے کربلا پہنچتے ہیں۔ میرے ہمارے سادات، اکثر سادات موسیقی کے جد اعلیٰ قاسم، وہاں ان کا بہت بڑا مزار ہے، جو زائرین گئے وہ یقیناً ان کو پتا ہے قاسم، بلکہ اس شہر کا نام ہی قاسم ہے۔ اب ہلے سے، ہلا شہر سے تقریباً 4 میل کے آگے جا کر قاسم آتا ہے، جگہ کا نام اب قاسم ہے کیونکہ حضرت قاسم کے نام سے بہت بڑی زیارت ہے۔ جیسے تہران میں آپ نے دیکھا ہوگا شاہ عبد العزیز، امام حسن مشتبہ کے پڑپوتے ہیں شاہ عبد العزیز، اسی طرح سے